إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته عنه وتمتعه فيها طويلا اللهم يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجائے محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی دعا ہے مالک کائنات آپ کی صفحِ عزا کا اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مسجد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جتنے بانیان ہیں جتنے اس کے ممبران انجمن کے مالک خالق آل محمد کا صدقہ جتنے نمازی ہیں ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے یہ جو بچے نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کو سیرت شہزادہ علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں سیرت جناب حبیب ابن مظاہر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہر مجلس میں دعا کرتا رہتا ہوں وہ جگہیں وہ آستانے وہ بارگاہیں آباد رہیں تا ظہور امام زمانہ جہاں جہاں پر ذکر محمد و آل محمد برپا ہوتا ہے وہ دل کبھی مردہ نہ ہو جس دل میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولایت معصومین علیہ السلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا حضرت صادق آل محمد کی حدیث ہے مولا فرماتے ہیں ہر دل مردہ ہوگا اس دن ہر دل مردہ ہوگا معاشر والے دن مگر سوائے اس دل کے جس دل میں ہماری ولایت ہے ولا ہے محبت ہے وہ زندہ رہے گا باقی دل مردہ ہوں گے وہ دل زندہ ہوگا اور یقیناً جب محبت آ گئی اہل بیت علیہ السلام کی دل میں تو پھر دنیا میں بھی وہ زندہ ہے آخرت میں بھی زندہ ہے برزخ میں بھی وہ زندہ ہے جزاک اللہ اور کبھی وہ آنکھ دنیاوی غم میں اشک بار نہ ہو جو سید الشہداء کے غم میں روتی ہے میری دعا ہے سید ہوں ہر مجلس میں دعا کرتا رہتا ہوں کبھی وہ آنکھ دنیاوی غم میں اشک بار نہ ہو نہ روئے جو سید الشہداء کو روتی ہے مصلی پہ روتی ہے بستر پہ روتی ہے مجلس میں روتی ہے مسجد میں روتی ہے کربلا جا کے روتی ہے ہر مقام پہ روتی ہے کیوں ہر مومن کے دل میں قبر حسین میں نہیں کہہ رہا معصومین کی روایات ہیں اور ہر آنکھ اندھی اٹھے گی بروز معاشر تو جو چاہتا ہوں یہ بھی صادق آل محمد کا فرمان ہر آنکھ اندھی اٹھے گی بروز معاشر مگر سوائے اس آنکھ کے جو سید الشہداء کے غم میں روتی آپ اپنی آنکھ کا معیار تو دیکھیں مقام تو دیکھیں مرتبہ تو دیکھیں ارے جو نکلنے والے آنسو ہیں وہ جناب سیدہ اپنے رومال میں حاصل کرتی ہیں اور اسے محفوظ کر لیتی آپ کی آنکھ کتنی قیمتی دل کتنا قیمتی اور وہ آنسو کتنا قیمتی دل پہ چوٹ پڑتی ہے تو آنسو نکلتا ہے نا دل پہ اگر چوٹ نہ لگے آنسو نہیں نکلتا تو نرم دل وہی ہوتا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ روئے گا جو گناہوں سے دور ہے فاسق کے دل کو کیا پتا شبیر کیا ہے شام کیا ہے دربار کیا ہے بازار کیا ہے بے غیرت کو کیا پتا غیرت مند کو پتا ہے کہ یہ رونا کسے کہتے ہیں تو سامعین محترم
دعا کرتا رہتا ہوں مالک کائنات آپ کو یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے اور محمد و آل محمد کے۔ بانیان یہ جو میرے عزیز ہیں وہاج اور زیدی صاحب، رضوی صاحب اور شانی ملک صاحب اور بھائی اظہر صاحب، مجھے باقیوں کے نام تو آتے نہیں، میں دوسری دفعہ یہاں آیا ہوں تو بہرحال مجھے بہت اچھا ماحول لگا۔ یہ سیم لائک جیسے دبئی میں ہم مجالس پڑھتے تھے یا عشرے پڑھتے تھے یو کے میں، دنیا میں جا کے، تو کم از کم وہ ایک ماحول ملا ہے مجھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبى وغالب مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق الکتائب والشہاب ثاقب وحزبر سالب ونقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا مولا الثقلین امام بالحق ابا الحسنین امیر المؤمنین، مولا کی ذات پہ بلند صلوات۔ وقالوا فی شان امامہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، صلوات۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ مَلْعُونِينَ من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ، صلوات۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل حجر کی 26ویں نمبر آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے، ثواب حاصل کیا ہے۔ نمازی حضرات، عزادار لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں، جو بیٹھے ہیں وہ ہمہ تنگوش ہیں۔ بڑا لطیف اور بہترین اور معجز نما ذکر ہے خداوند متعال کا جو اس نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا۔ جسے آج تک بڑے بڑے
ناقدین وہ اسے تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکے کہ واقعی قرآن معجزہ ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی جو آغا صاحب نے آیا سورہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کی تو مکہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو عرب ہیں عرب فصاحت و بلاغت میں اپنا کمال رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور شجاعت میں بھی اپنا کمال 40 سال تک ایک جنگ انہوں نے لڑی اور بڑے بڑے بہادر دلیر. اس قوم کی طرف اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, اپنے حبیب کو بھیجا کہ جو دلیر بھی بڑی تھی اور فصاحت و بلاغت میں بھی عروج رکھتی تھی. اللہ اپنے نمائندے کو, رسول کو کبھی عاجز نہیں دیکھنا چاہتا. توجہ میری طرف. خدا کی ذات چاہتی ہے کہ میرا نمائندہ غالب رہے, عاجز نہ ہو. جس دور میں جس دور کا عروج تھا اسی کے مطابق اپنے نمائندوں کو معجزے عطا کر کے بھیجے. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں کاریگری کا عروج تھا. اللہ نے کہا داؤد گھبرانا نہیں, جس قوم کی طرف جا رہے ہو بے شک بڑی کاریگر ہے لیکن لوہا تو موم نہیں کر سکتی نا. حیدری میں تجھے ایسا معجزہ عطا کر کے بھیج رہا ہوں کہ تو لوہے کو ہاتھ لگائے گا لوہا موم ہو جائے گا. اسے جس طرح چاہنا مولڈ کر لینا, جو چیز چاہنا بنا لینا, بھٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو جب کاریگروں نے دیکھا تو وہ انگشت بدندان ہو گئے. انہوں نے کہا کمال ہے, وہ معجزہ ہے نا, جو فطرت پہ غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. تو جو ہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا عروج تھا. بڑے بڑے جادوگر, عجیب عجیب حرکتیں کرنے والے, حتیٰ کہ انہوں نے رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئی, اژدہا بن. تو جو ہے حضرت موسیٰ ایک دفعہ گھبرائے, اللہ نے آواز دی میرا نمائندہ میرا رسول گھبرانا نہیں, اپنے عصا کو پھینکو. عصا پھینکنے کی دیر تھی, وہ اژدہا بن گیا, چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا. معلوم ہوا حجت خدا عاجز نہیں ہو سکتی. بڑی مہربانی صاحب, جزاک اللہ, آپ نے قیمت ادا کر دی. میری ساری تھکان اتر گئی. میں چکوال سے پڑھ کے ابھی پہنچ رہا ہوں یہاں پہ سیدھا. میری تھکان آپ نے دور کر دی, جزاک اللہ. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبیب بڑے تھے, طب کا عروج تھا. میڈیکلی لوگ, ڈاکٹر, بڑے بڑے جو ہے وہ طبیب حاذق لوگ تھے, مریضوں کو ٹھیک کر لیتے تھے. نبض پہ ہاتھ رکھ کے تمام امراض بتا دیا کرتے تھے. نہ الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت تھی, نہ کسی لیب کی, نہ ٹیسٹ کی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ کون سی مرض ہے. اللہ نے کہا عیسیٰ گھبرانا نہیں, تو اس قوم کی طرف جا رہا ہے جس میں میڈیکل میں عروج ہے, طب میں عروج ہے, وہ مریضوں کو ٹھیک کریں گے نا. عیسیٰ گھبراؤ نہیں, تو مردوں کو زندہ کرے گا. یا جزاک اللہ, بڑی مہربانی. اللہ سب بولے یا رسول اللہ. حیدری جزاک, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. بہت بہت پیارا سن رہے ہیں آپ. اور ایسا ہی ہوا, عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ہاتھ لگاتے, فرماتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا.
تو مردہ زندہ ہو جاتا. سامعین محترم، آ گیا دور حضور ختمی مرتبت کا، ہمارے آقا و مولا کا، جو تمام انبیاء سے افضل مفخر موجودات، جو کچھ موجودات ہیں ان سب سے عرفہ و اعلیٰ، سید و سردار. نہ ان سے پہلے کوئی ایسا آیا، نہ اتنی شان والا بعد میں کوئی آئے گا. خاتم النبیین. جب پیغمبر کو بھیجنے کا ارادہ کیا، کہا میرا حبیب جس قوم کی طرف تو جا رہا ہے وہ شجاعت میں عروج رکھتی ہے، ہوئے 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 تھکنا نہیں، فصاحت و بلاغت میں عروج رکھتی ہے. میرا حبیب میں تجھے 2 معجزے عطا کر کے بھیج رہا ہوں. اگر عرب کی فصاحت کا مقابلہ کرنا ہو تو قرآن پیش کرنا، عرب کی شجاعت کا مقابلہ کرنا ہو تو حیدر کرار پیش کرنا. حیدری اللہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل. بڑی مہربانی سر، ہو رہے حضور. تو عرب کی فصاحت کا مقابلہ قرآن مجید، قرآن نازل فرمایا. یہ شورائے عرب کا دستور تھا، یہ دن کو سارے بند تھن کے کعبے کی دیوار کے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، چاہے ادب پہ گفتگو تھی یا جو بھی تھی. یہ طواف بھی کرتے تھے، سارا کچھ، لیکن مشرک تھے. تو جو ہے مشرک تھے. مشرک کون ہوتا ہے؟ جو خداوند متعال تو جو ہے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ مشرک. حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، لیکن تھے مشرک. کیوں؟ 360 بت کعبے میں لگا کے رکھے ہوئے تھے. اور شاعر بھی بڑے بڑے تھے. ان کا دستور تھا، دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن کیسے جو ہے وہ معجزہ ہے. ان کا دستور تھا کہ یہ جو بھی وزنی شعر ہوتا یہ وہاں کعبے کی دیوار پہ بینر بنا کے، پینا فلیکس بنا کے لگا دیتے، جو اس دور کا پینا فلیکس تھا. ارے جی لگا دیتے، اور جو آتا وہ اسے دیکھتا اور اشش کرتا، کیا کہنے وہ فلاں شاعر نے لکھا ہے. بھائی ابھی محسن نقوی صاحب کا آپ نے کلام پڑھا ہے، ہمارے بھی بہت سے سلام محسن نقوی صاحب کو. وہ ایسی شخصیت کدھر آتی ہے دوبارہ؟ تو جب دوسرے کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی نا، وہ اس سے وزنی کلام لکھتا اور وہ بھی ادھر آ کے لٹکا دیتا. پہلے کو کچھ نہیں کہتا، اپنے اگلے اس کے ساتھ اپنے پینا فلیکس بینر بنا کے لگا دیتا. جب دوسرا آتا، اب ان کا انصاف دیکھیں، جب دوسرا آتا وہ دیکھتا کہ اس کا کلام وزنی ہے، اپنے کو اتار کے لے جاتا. جی تاریخی بات ہے نا، جو تاریخ سے پیار رکھتے ہیں. یہ ان کا دستور تھا عربوں کا. جب یہ بات آگے بڑھی نا، ادھر قرآن بھی نازل ہونا شروع ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے یہ سورہ بھیجی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پیغمبر کو فرمایا جا اسے پینا فلکس بنا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دے. پیغمبر نے وہ بینر بنایا، لکھا اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. لکھنے والا علی تھا، لگانے والا علی تھا. اور جب یہ مشرکین آئے نا، بڑے بڑے شعراء، انہوں نے جب یہ سورہ پڑھی نا تو حیران ہو گئے، انگشت بدندان ہو گئے.
پہلے نے بھی اپنا کلام اتارا، دوسرے نے بھی اتارا، تیسرے نے بھی اتارا، چوتھے نے بھی اتارا، سارے کے سارے جتنے بھی ادھر ابو تھے انہوں نے کلام اتار کر اپنے بغل میں دے کر چلتے بنے، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں ما ھذا الکلام البشر، اور یہ تو کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ قرآن معجزہ، اور اس کو مان لیا عربوں نے، واقعی معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ نے چیلنج کیا ہے بار بار کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی سورہ بنا کے لے آؤ، قرآن بنا کے لے آؤ، کوئی سورہ ہی بنا کے لے آؤ، نہیں تو کوئی آیت ہی بنا کے لے آؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ چیلنج ہے قدرت کا۔ قدرت نے فرمایا کہ جو میں بھیج رہا ہوں اپنے حبیب پہ، اپنے نمائندے پہ نازل کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں کوئی سارے جمع ہو جاؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، مگر وہاں پر وہ عاجز ہو گئے۔ اگر وہ کر سکتے تو کرتے، مگر وہاں پر سارے عاجز ہو گئے۔ ارے جب جس کے اوپر جو کلام نازل ہوئی وہ سامت قرآن ہے، اس کے آگے یہ عاجز آ گئے، تو پھر ناطق قرآن کا کیسے مقابلہ کرتے؟ یا غور حضور۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید اللہ کا معجزہ، اور آپ 1400 سال بعد بھی آج بھی قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا دعویٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ آج دنیا گھری ہوئی ہے پریشانیوں میں، تکالیف میں، کورونا وائرس، فلاں وائرس، وہ انگلینڈ میں کوئی 25-26 وائرس آ گیا، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے ہیں اور نہ ہم یاد کریں گے بھائی۔ غور ہے، بس ایک نام ہی ہے کرونا، با کرونا آ گئے، ٹھیک ہے جی، ایسا ہے نا بھائی، یہ آئیں گے نا، آئیں گے جب دروازہ زہرا پہ آپ گستاخیاں کرو گے تو، بی بی کا جب مزار اقدس دھوپ میں رہے گا تو دنیا آئے گی نا لپیٹ میں، دنیا کو اللہ شکنجہ کسے گا۔ کیوں؟ ابھی ایک انتقام لینے والا باقی ہے، حیدری جو زہرا کا بیٹا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو سامعین محترم، اللہ فرما رہے قرآن میں نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ آپ گھبرا گئے، آپ نے کبھی اس سے شفا حاصل نہیں کی ہے۔ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، دو چیزیں یہاں پہ اللہ نے پیش کی ہیں۔ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے باعث رحمت ہے۔ وَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے لیے، زیادتی کرنے والوں کے لیے خسارہ ہے۔ قرآن کو سمجھو تو صحیح، جو قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے پہلے مومن تو بنو۔ آپ نے غور نہیں کیا، اللہ نے مشروط کر دی شفا، وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن تو بنو۔ اور پھر چیلنج آپ نے دیکھا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو جو الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات یا اللہ جانے یا رسول جانے یا رسول کے وسیع نائبین جانے، یہ وہ جانے، یہ راز ہیں، کوڈ ورڈ ہیں معصومین اور اللہ کے درمیان۔ الف لام میم
ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں، ذالک الکتاب لا ریب فی، شک و شبہ سے پاک یہ کتاب ہے، کرتی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہادی ہے، ہدایت کرتی ہے متقین کو، متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ تو پھر آپ اس کی تائید کرتے نہیں؟ مسجد میں آتے ہیں، سپیکر آن کر کے اذان کے ٹائم آپ اذان شروع کرتے ہیں، جب ان کلمات کے اوپر پہنچتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ جزاک اللہ یا حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ بڑی مہربانی حضور، یہ ہدایت کرتی ہے متقی کو، اور جس ہستی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، یہ معجزہ نازل ہوا، اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، خاشیۃ متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج کل لوگ تو قرآن مجید کو جلا رہے ہیں، کبھی دیکھتے نہیں ہیں آپ ویڈیو کلپس اور فلاں مقام پہ، اور اس دن ایک میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ اکبر، کوئی قرآن مجید انہوں نے جمع کر کے نا کسی نالے میں بہا دی۔ کیسے نہ عذاب آئے، کیسے نہ عذاب آئے۔ آپ گھبراتے نہیں ہو، یہ قرآن عام چیز ہے، قرآن معجزہ ہے، معجزہ۔ اور یہ قرآن مجید نازل ہوا، اگر نازل کرتے ہم پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنا وزنی کلام ہے۔ مشرکین بھی مان گئے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اتارو۔ میں کہوں گا کہ جب کلام سے یہ اتنے ڈر گئے جو صامت تھا، تو پھر 13 رجب کو جوف کعبہ میں جب ناطق قرآن آیا ہوگا، آپ کو ہدیہ کیا جملہ۔ تو سامعین محترم، قرآن جب نازل ہوا، پیغمبر اسلام کے وَنُنَزِّلُ، اللہ نے اس کو نزلہ علی قلبک، اے رسول ہم نے تیرے قلب پہ اسے نازل کیا۔ بہت جلدی چل رہا ہوں میں میرے دوستوں، اذہان کو میرے ساتھ رکھنا، ہم نے اسے تیرے قلب کے اوپر نازل کیا۔ اب ماننا تو پڑے گا نا، ایک طرف قرآن کہہ رہے اگر اسے پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ادھر کہہ رہے ہم نے اسے تیرے قلب کے اوپر نازل کیا۔ جو یہ کہتے ہیں رسول ہمارے جیسا، وہ یہ تو دیکھیں کہ اگر پہاڑ پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ دل کتنا مضبوط ہوگا جس دل پہ قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کی ایک بڑی جلیل القدر سورہ مبارکہ پڑھنے کی تلاوت کرتا ہوں میں، ثواب حاصل کرتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما، میرے ساتھ ہیں آپ جی، میرے ساتھ ہیں آپ، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ میں ختم کر رہا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کیا جانو لیلۃ القدر؟ میں کبھی لیلۃ القدر اور جناب سیدہ کا ربط بتاؤں گا کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا۔
آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو پھر مانو نا، میں زور نہیں لگاؤں گا، ابھی آپ کا امتحان لوں گا کہ آپ کی سماعتیں کتنی بلند ہیں۔ حضر بھائی، آپ کی سماعتیں واہ والی ہیں یا پنڈی والی ہو گئی ہیں؟ ہاں، میں واہ میں بھی خطیب رہا ہوں، یہ وہاں کے مقتدی ہیں میرے۔ تو جب اللہ نے چیلنج کیا، اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ، ہم نے اسے قدر والی رات کو نازل کیا، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو پھر مانو نا، جس ذات پہ، ارے جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ رات سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا وہ ذات کیسے سمجھ میں آ سکتی؟ حیدری اللہم صلی اللہ۔ بہت پیارا سنا ہے آپ نے۔ میں نے جو سرنامہ کلام جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں وہاں وہ بھولا نہیں ہوں۔ آپ کچھ لوگ جو خطبہ کو، علماء کو سنتے آئے ہیں، مقررین کو، وہ اس درک میں ہوتے ہیں کہ کیا یہ اس آیت پہ بولے گا یا نہیں، اور ہے میں بھولا نہیں ہوں، اور اس آیت پہ ہم اشرے پڑھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انسان بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جلد باز ہے، ہاں یہ بے صبرہ ہے، کبھی کیا اللہ نے جھگڑالو ہے، ہاں جی، ہاں تو یہ اپنے جو ہے وہ تانے بانے باندھتا ہے۔ خدا نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، ہاں وہ تدبیریں جو کرتا ہے نا وہ کسی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہاں تو یہ چیز جو ہے یہ قابل غور ہے کہ انسان اپنے آپ کو، وہ چاہے جس کا کوئی مذہب ہو، مذہب کی یہاں پہ بات نہیں ہے، چاہے وہ انگریز ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے، چاہے ہندو ہے، جو بھی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب اللہ عالمین کا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار۔ آپ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ رہا ہوں، بات ختم۔ نہیں ایسے تو نہیں ہوگا نا، اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں تو نہیں پڑھ سکوں گا، ٹیمپو لوز ہو گیا آپ کا۔ یعنی اللہ عالمین کا رب ہے، اور اس میں جو بھی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پادری ہے، پارسی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بدھسٹ ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے اس کو دینا اس نے دینا ہی ہے، کیوں؟ وہ رب ہے عالمین کا، ٹھیک ہے، عالمین کا رب ہے۔ اب دنیا اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، اکثریت، کہ اللہ ہے ہی نہیں، کدھر ہے؟ ہاں آپ جائیں باہر دنیا میں جائیں، وہاں پروفیسر سے ملیں، بڑے بڑے لیکچرار اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، پڑھائی کا جو ہے وہ معیار یہ تو نہیں ہے نا کہ کتابیں کوئی زیادہ پڑھ گئے تو وہ پڑھا لکھا ہے، اس کا معرفت کے ساتھ بھی تعلق ہے نا۔ تو وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، بدھسٹ دیکھیں انہوں نے کتنی مساجد گرا دیں، ہر جگہ پہ قرآن مجید کو وہ نہیں مانتے، مذہب سے بالا تار ہو کر اب ان کی ینگ جنریشن کے اندر ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ اس ریسرچ پہ لگے ہیں کہ ہاں آیا کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے بنائی بھی ہے اور اس کو چلا بھی رہا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی آسان سی دلیل
جو بڑی بڑی کتب میں موجود ہے وہ دیا کرتا ہوں کہ ایک بڑھیا ہے نا، بڑھیا، وہ چرخہ کاٹ رہی ہے، ان پڑھ ایک بڑھیا ہے وہ چرخہ کاٹ رہی ہے۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے بڑھیا، تو خدا پہ کوئی دلیل رکھتی ہے جسے مانتی ہے اللہ؟ جسے تو اللہ مان رہی ہے، ہر چیز میں کہتی ہے کہ خدا چاہے گا تو یہ ہوگا، خدا چاہے گا تو یہ ہوگا، خدا زندگی دیتا ہے، خدا موت دیتا ہے، خدا سانسوں کا مالک ہے۔ اس نے کہا ہاں دلیل ہے، تو جو چاہتا ہوں لطف لیجئے گا، ہاں میرے پاس دلیل ہے، دلیل رکھتی ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے چرخہ چھوڑ دیا، چرخہ رک گیا۔ وہ کہنے لگی کہ اب اسے چلا کے دکھا، یہ چل رہا ہے یا رک گیا ہے؟ وہ کہتا ہے رک گیا ہے۔ کہتی کون چلا رہا تھا؟ اس شخص نے کہا تو چلا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر دنیا کی ایک چھوٹی سی بنی ہوئی چیز بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک دو جملے اس ضمن میں کہوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی جب زندگی رہی تو سیر اصل گفتگو بھی ہوگی، اگر آپ نے جو ہے وہ دوبارہ یاد کیا تو۔ خالق اکبر نے سورہ ہجر میں 26ویں آیت میں یہاں سے ایک ڈیبیٹ شروع کر دی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو، بس یہ نتیجہ ایک دینا ہے چھوٹا سا، ہم نے انسان کو سیاہ مائل نرم مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، اور بعد میں وہ کھن کھن کرنے لگی، کھن کھن کرنے لگی۔ آپ دیہاتی لوگ ہیں، ہم بھی دیہاتی ہیں، آپ گھڑے کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کمار بناتا ہے اس کو، کوزا یا گھڑا، ٹھیک ہے، تو جب تک مٹی اس کی گیلی رہتی ہے تو وہ نہیں بولتا، جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے اگر آپ ٹھونگا مارے تو وہ کھن کھن کرتا ہے۔ آپ بات سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کھن کھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان، اللہ نے انسان کو اپنی اوقات دکھا دی ہے کہ تو جو بڑا کہتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ہاں دیکھ تجھے کیسے پیدا کیا ہے، ہاں مٹی سے کھن کھناتی ہوئی سیاہ مائل مٹی سے خلق کیا۔ وَخَلَقْتَهُ وَالْجَانَّ، اور پھر جنات کو، خَلَقْتَهُ من نار سموم، من قبل نار سموم، کہ پھر جنوں کو تم سے پہلے، انسان سے پہلے، قبل من نار سموم، ہم نے زہریلی گیس سے پیدا کیا، جو آگ تھی، آگ۔ آج بھی آپ اگر سوئی گیس کو آپ آن کرتے ہیں تو اس کو تیلی لگاتے ہیں تو پھر آگ نکلتی ہے نا، ہمائے مسنون، زہریلی آگ، وہ جو زہریلی تھی پھر اس کو اس آگ سے پیدا کیا۔ پہلے انسان کو خلق کیا مٹی سے، پھر جنات کو خلق کیا کس سے؟ زہریلی آگ سے، اور پھر ملائکہ سے کہا یا ملائکتی انی جائلن، صلوات بر محمد و آل محمد، وہ دوسری آیت ہے، انی جائلن فی الارض خلیفہ، یہ ملائکہ سے خطاب، یا ملائکتی انی خالقم بشرم من صلصال حمائم مسنون، اے ملائکہ ہم نے بشر کو سیاہی مائل کھنکھناتی ہوئی مٹی سے خلق کیا۔ تو جو چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہ 26ویں آیت، 27ویں آیت، پھر آگے 28ویں آیت،
28ویں آیت فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جاگ رہے ہیں آپ کہ جب میں اسے سنوار لوں اور پھر اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں، کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے ملائکہ فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں سے نہ تھا۔ سوال میرا یہ ہے، ساری زندگی اس نے کام ہی یہی کیا ہے؟ بات ختم ہوگی، بات جو بات پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ساری زندگی شیطان زمین پہ چپے چپے پہ سجدے کرتا رہا، تسبیحاں پڑھتا رہا، اس کے بعد عبادت میں انتہا کر دی۔ قدرت نے کہا کہ اسے اس کا اجر دو۔ اجر کیا؟ اس کو پہلے آسمان پہ لے آؤ۔ تو جو چاہتا ہوں پہلے آسمان پہ لے آؤ۔ شیطان ابلیس جو ہے وہ پہلے آسمان پہ چلا گیا، وہاں اتنی عبادت کی، ہزاروں سال عبادت کی، کہا دوسرے پہ لے آؤ، اجر دو اس کو۔ توجہ، دوسرے پہ بھی سجدے کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، کہا تیسرے پہ لے آؤ، تیسرے پہ بھی سجدے کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، تسبیح کرتا رہا، حمد کرتا رہا، کہا چوتھے پہ لے آؤ، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا اور ملائکہ کو درس توحید دینے لگا۔ کیا وہ معرفت کے بغیر دے رہا تھا؟ تو جو چاہتا ہوں، وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، اور آج اسے اللہ کہہ رہے ابا ان یکون مع الساجدین، تو وہ سجدہ گزاروں میں سے نہ تھا۔ تو بات کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں پہ 2 عقیدے ظاہر ہو گئے۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ 2 عقیدے ظاہر ہو گئے۔ ایک ابلیس کا عقیدہ، فقط تجھے مانتا ہوں، فقط تجھے، تیری بات، اللہ نے، شیطان ابلیس نے کہا نا میں تیری عبادت کروں گا، تیری کروں گا، تجھے مانتا ہوں، اسے نہیں جھکوں گا۔ بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں نا، میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا، قرآن جا کر دیکھنا، یہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا۔ تو یہاں پہ 2 عقیدے ظاہر ہو گئے۔ ایک ابلیس کا عقیدہ، فقط تجھے مانتا ہوں، فقط تجھے مانتا ہوں، جسے تو منوائے اسے نہیں مانوں گا۔ اور ایک ملائکہ کا عقیدہ، تجھے بھی مانتے ہیں، جسے تو منوائے گا اسے بھی مانیں گے۔ حیدری، سارے بولو اللہ یا حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ رسول کو بھی مانتے ہیں، جسے رسول منوائے اسے بھی مانتے ہیں۔ تو جو ہے حضور، تو سامعین محترم، آگے بات چلی، میں لمبا نہیں کروں گا، بات چلی ایک چیز، وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی، لفظ قرآن میں نا، فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بھئی اللہ نے گمراہ کیا شیطان کو، ابلیس کو؟ نہیں، وہ خود ہوا نا، اللہ نے اپنی حجت کو سجدہ کروایا نا، اور وہ کیوں قابل مسجود ملائکہ ہوا؟ یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ اللہ نے جو انوار اہل بیت، نور حضرت محمد مصطفیٰ کو پہلے خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری،
سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا ایک نور ہے، پھر فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، پھر فرمایا الحسن والحسین ریحانتی، حسن اور حسین میری خوشبو ہے۔ تو معلوم پھر یہاں پہ بات رکی نہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بات پھیل جائے گی۔ جب اللہ نے اس نور کو خلق کیا، یہ بظاہر ایک نور تھا، حقیقت میں 14 تھے۔ یہ پہلے دریا میں آیا، غوطہ زن ہوا، رحمت الہی کے دریا میں یہ نور غوطہ زن ہوا، 12,000 سال وہاں تسبیح خدا کی، پھر 11 سال اگلے دریا میں غوطہ زن ہوا، وہاں پہ تسبیح خدا کی، حمد خدا کی۔ یہ نور دریاؤں کے غوطے، رحمت خداوندی کے، توحید کے دریاؤں، یہ غوطہ زن ہوتا گیا، ہزاروں سال عبادت کرتا گیا، تسبیحات کرتا گیا۔ جب باہر آیا تو اللہ نے اس وقت اس سے لوح بنائی، قلم بنائی، جن بنائے، بشر بنائے، آسمان بنائے، جنت بنائے، جہنم بنائے، لوح بنائی، عرش بنایا، اور اسی کے پسینہ سے ملائکہ خلق کیے، اور اسی کے پسینہ سے انبیاء خلق کیے۔ اور وہ کون ہستی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو عالمین کی اللہ۔ وَسَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں روح حیات پھونک دوں، اور وہ نور جو عرش پہ تھا اس کو حکم دیا آدم کی پیشانی میں جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو وہ نور آیا، وہ نور اتنا مقدم تھا، اتنا عظیم تھا، علیین کا رہنے والا تھا۔ اب وہ جب آدم تو پہلے اس کا پتلا، آدم علیہ السلام کو پتلا پڑا رہا، لیکن جب حضرت پیغمبر اسلام کا نور آیا، تمام ملائکہ کو حکم دیا سجدہ کرو۔ غور ہے حضور، یہ شیعہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں نا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا، ابلیس، اللہ نے کہا فخرج، نکل جا، تو رجیم ہے، لعنتی ہے، الی یوم الدین۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دو، تو اللہ نے پھر مہلت دی، اور اس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کو ساز، ایک ساز لفظ ہے قرآن میں کہ میں اس ساز کے ساتھ ان کو جمع کروں گا، اور جمع کر کے پھر انہیں اکٹھا گمراہ کروں گا۔ الا عبادک المخلصین، جو میں کہنا چاہتا ہوں بات، سوائے تیرے مخلصین بندوں کے، جن کو تو نے خالص بنا لیا، جن کو تو نے خالص کر کے چن لیا، ان پہ میرا زور نہیں ہے۔ تو پھر بات مانو نا، اللہ کے مخلصین بندے ہیں کون؟ جن پہ ابلیس کا زور نہیں ہے، اور وہ وہی ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خالق نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ آ کے جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں حیدری۔ بس امین محترم، میرے حصے کا فضائل ہو گیا۔ آج شب شہادت ہے، جزاک اللہ، بہت پیارا سنا آپ نے، میں بہت مطمئن ہوں۔ خداوند متعال آپ کو عزتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہر قسم کی بلا وبا سے محفوظ و مامون رہیں، ملک پاکستان کی مولا سلامتی عطا فرمائے، افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ میں اتنا کہوں گا کہ وہ جو ہستیاں جنہیں خدا نے
جن کے صدقے میں کائنات بنائی، پوری دنیا کا پانی اور پوری دنیا کا جتنا اناج ہے حق مہر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، پاک بی بی سلام اللہ علیہ. اور یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے، اس بی بی کے لیے پیغمبر اسلام کو اللہ نے عرش پہ بلایا. آپ نے واقعہ پڑھا ہوئے نا، اور وہاں پر سیر کروائی، اور جنت کی جب سیر کرتے کرتے ایک درخت کے ساتھ آئے نا حضرت جبریل علیہ السلام، تو وہاں سے ایک سیب توڑ کر پیغمبر اسلام کو دیا. تو پیغمبر اسلام جانتے تو تھے، ہمارے آپ کے لیے یہ بتانا تھا مقصود. فرمایا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ کہا جب اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا اپنے نور سے، یہ توحید سے جدا تو نہیں ہے نا، جب اپنے نور سے اللہ نے خلق کیا، اس کے بعد آراستہ کیا، سبحان اللہ، پھر جناب سیدہ کو اس سیب کی شکل میں یہاں پر اس درخت کے ساتھ لگا دیا. اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ پیغمبر اسلام کو دو تاکہ میری کنیز دنیا میں آئے. جناب سیدہ عالمیان دنیا میں آئیں. میں بہت زیادہ آپ کو بٹھا لیا ہے، بہرحال ابھی 45 منٹ ہوئے ہیں، جو مجھے ٹائم ملا ہے میں انشاءاللہ اسی کے اندر ختم کروں گا. سامعین محترم، میں سوچ رہا ہوں میں کہاں سے شروع کروں. مصیبت جناب زہرا، وہ بی بی جس بی بی کے دروازے پہ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی جس بی بی جو آ جائے پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوں تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اور اپنی جگہ پہ شہزادی کو بٹھاتے تھے. کتنا مقام اس بی بی کا. جناب خدیجۃ الکبریٰ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی نا، پیغمبر اسلام بی بی کے پاس آئے. آپ کو پتہ ہے کتنا مقام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا؟ اس بی بی کا خرچہ کتنا ہے؟ لوگ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کا نام اپنی مساجد میں نہیں لیتے، لینا پسند نہیں کرتے. ان کا خرچہ اگر نہ ہوتا تو آج اسلام اس حالت میں آپ کو نہ ملتا. جب بی بی دنیا سے جانے لگی، پیغمبر اسلام قریب ہیں، 5 سال کی زہرا جناب سیدہ پاس ہیں، رو رہی ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خدیجہ تو جا رہی ہے، تو نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، تو محسنہ توحید ہے، محسنہ رسالت ہے، میں چاہتا ہوں تو کچھ مانگ، میں تجھے عطا کروں. تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے جیسا خوش نصیب کون ہے؟ میں زہرا کی ماں ہوں، اور زہرا کی اولاد سے 11 امام ہوں گے، اور میرا داماد علی مرتضیٰ مشکل کشا. میں کیا مانگوں؟ مجھے سب کچھ ملا ہے، آپ جیسا شوہر اللہ نے عطا کیا. فرمایا نہیں، میرا دل کرتا ہے تو کچھ مانگ. جب اصرار کیا نا پیغمبر اسلام نے، تو اس وقت بی بی نے ٹیک لگا کے بیٹھی، سیدہ کو اپنے پاس بلایا. 5 سال کا سن تو جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو، قریب بلا کے جناب زہرا کا ہاتھ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں دیا، دے کر فرماتی ہیں اللہ کے رسول فقط یہی مانگتی ہوں میرے بعد زہرا روئے نہیں. آپ نے غور نہیں کی؟ میرے بعد زہرا روئے نہیں. میں سوال کرتا ہوں آپ پہ کہ کیا جناب زہرا نہیں روئی؟ آج تک رو رہی ہے. بی بی فرماتی ہے کبھی ہلے روں، خولی کے تنور میں روں، کربلا روں، مشہد روں، کاظمین روں، بغداد کے زندانوں میں روں،
شام کے بازاروں میں رو، خولی کے تندور پہ رو، دریائے فرات کے کنارے رو، کہاں کہاں ایک جگہ مقرر کرتے میرے لال، آج تک رو رہی ہے جناب زہرا ام الحسنین مادر حسنین۔ خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے، آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ باپ جب دنیا سے رخصت ہو جائے نا، چاہے غریب کی بیٹی ہو چاہے امیر کی ہو، اہل محلہ، رشتہ دار، احباب، دوست، کوئی کہتا ہے میرے دوست کی بیٹی ہے، شفقت کا ہاتھ سر پہ دیتے، کوئی کہتا ہے میرے بھائی کی بیٹی ہے، اگر دور ہو انتظار کرتے ہیں، باپ کی میت پہ آنے والی ہے، فلائٹ کا انتظار کرو۔ لیکن میں قربان، پیغمبر اسلام کی آخری سانسیں تھیں، کوئی نہ تھا، ایک علی تھے ایک زہرا تھی، لوگ کسی اور مقام پہ جمع ہو گئے، میں قربان، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ کیا بی بی کے دل پہ نہیں گزرتی تھی کہ جس کے دروازوں پہ ہر وقت شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناٹ ہوتی تھی، درود پڑھتے تھے، لوگ آتے تھے، سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ، اہل بیت نبوت ہمارا سلام ہو۔ صحابی آتے تھے، صحابیات آتی تھیں، ہر وقت آنا جانا تھا، ملائکہ آتے تھے۔ آج اکیلی زہرا ہے، دیکھ رہی ہے، کوئی بابا کو تعزیت پیش کرنے، تسلیت پیش کرنے کے لیے کوئی آئے گا؟ خدا گواہ ہے، 6 دن بچوں کو پاس بٹھا کر انتظار کرتی رہی، جناب زینب ام کلثوم حسنین کو، امیر المومنین کو بٹھا کر دروازے کی طرف دیکھتی رہی، شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ جب کوئی نہ آیا نا، 6 دن کہتی ہے زینب ام کلثوم آپ مجھے تعزیت پیش کرو، میں آپ کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ کچھ لوگ حیران ہیں، میں جناب سیدہ کا مصائب پڑھ رہا ہوں، آج شب عاشور سے کم نہیں ہے، یہ شب شہادت ہے جناب، مانگ لو اس دروازے سے، مانگ لو۔ آغائی راہبر فرماتے ہیں کہ میں 3 روزہ جو مجالس برپا کرتا ہوں نا، پورے ملک کا رزق میں جمع کر لیتا ہوں، سیدہ سے مانگ لیتا ہوں۔ مانگو نا آپ بھی، صحت مانگو، رزق مانگو، اولاد مانگو، دینے والی ہے۔ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی اقضی حاجاتی۔ سامعین محترم، 6 دن کہتی ہے آپ مجھے تعزیت پیش کرو، میں آپ کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ 7ویں دن دروازے پہ دقل باب ہوا، تھکنا نہیں ہے، 5-6 منٹ۔ بی بی نے سمجھا شاید تعزیت کرنے کے لیے مدینے کے لوگ اب فارغ ہوئے ہیں تو آ گئے ہیں، شاید اب انہیں وقت ملا ہے، آ گئے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، عزادارو مسجد میں ہوں، محراب میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سید ہوں، کیسے بیان کروں؟ تعزیت پیش، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہم فلاں فلاں ہیں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ کہا نہیں، علی کو باہر بھیجو۔ ابوالحسن کہاں ہے؟ کہا وہ قرآن جمع کر رہے ہیں۔ ابوالحسن قرآن جمع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابوالحسن کو باہر بھیجو۔ جب کہا نا ابوالحسن کو باہر بھیجو، امت کے تیور دیکھ کر بی بی رو کر کہتی ہے یا علی باہر نہ آنا۔ یہ محافظہ امامت بی بی، محافظہ ولایت بی بی۔ جب دروازہ نہیں کھولا نا تو پھر کیا ہوا؟ دروازے کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ ارے وہ دروازہ جہاں رسول رکتے تھے۔ بی بی فرماتی تھی بابا کیوں رکتے ہو؟ کہا میں نہیں رکتا، اللہ رکواتا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے یہاں کھڑا ہو جا، کیوں دنیا کو پتا چلے یہ میری کنیز کا گھر ہے، یہ عام بی بی نہیں۔ تو سامعین محترم، دروازے کو آگ لگائی، گستاخیاں شروع ہو گئیں، آگ لگائی گئی دروازے کو۔ جب دھکا دیا گیا،
تاک گرا اندر زہرا تھی، پیچھے پتھر کی دیوار تھی، پتھر کی دیوار اور تاک کے درمیان بی بی آ گئی، بی بی کی چیخ برآمد ہوئی، بی بی کہتی ہے فضا جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اس تاک پہ پاؤں رکھ کر نیچے زہرا تھی، تاک پہ پاؤں رکھ کر اندر داخل ہوئے، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی، ظالم دربار میں لے کر جا رہے ہیں، بی بی زخمی ہاتھ سے روک رہی ہے۔ جب مسجد میں لے گئے، بی بی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں سلمان جلدی جا ورنہ کائنات غرق ہونے والی ہے۔ علی کے تو احسانات ہیں، العظمت للہ، العظمت للہ۔ مالک آپ کے یہ آنسو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ پھر ایک وقت آیا، منبر کے سامنے آ گئیں، آ کر منبر کے سامنے کیا مانگا؟ فدق مانگا، اپنے بابا کا حق مانگا، 3.5 گھنٹے کھڑی رہیں، قرآن کی آیات پڑھی، مگر خالی لوٹ گئی۔ جب خالی آئیں، فضا نے گلے میں بائیں ڈال کر چیخ کر رو کر کہا اے سیدہ ابھی تو آپ دربار گئی، بالوں کا رنگ سیاہ تھا ابھی سفید کیوں ہو گیا؟ 3-4 گھنٹوں میں یہ آپ ضعیفہ ہو گئی۔ کہا فضا دربار میں عجیب منظر دیکھ آئی ہوں۔ کہا کون سا منظر؟ کہا قتل حسین اور زینب کی چادر۔ العظمت للہ، خدا آپ کے گریے کو منظور و مقبول فرمائے۔ سامعین محترم، اس کے بعد جناب عالیہ زینب آتی ہیں، چھوٹا سن ہے، کوئی ہے بچی جو اپنی سگی ماں کو نہ پہچان سکے؟ ہاں، رسول کی بیٹی کو رسول کی نواسی نہیں پہچان سکی۔ کہا ضعیفہ کون ہے؟ یہ مصلی تو میری ماں زہرا کا ہے۔ کہا زینب میں ضعیفہ نہیں، تیری ماں زہرا ہوں، دربار سے خالی لوٹی ہوں، تیری قید دیکھ آئی ہوں، تجھے بازاروں میں چلنا دیکھ آئی ہوں، باغی کے دربار میں نروار دینے دیکھ آئی ہوں۔ عزیزان حسینی 75 دن یا 95 دن، 2 روایتیں۔ اس دوران بی بی روتی رہی۔ مسلمانوں کے وفد، سرکاری وفود دروازے پہ آ کر کہتے یا علی زہرا کو کہے اونچا نہ روئے۔ کیوں؟ سلاطین و حکمرانوں کے آرام میں خلل آتا ہے، رؤسائے مدینہ جی بھر کے سو نہیں سکتے۔ امیر المومنین سے پوچھنے لگی جناب زہرا کون آیا تھا؟ کہا مسلمان آئے تھے، آ کر کہتے ہیں زہرا کو کہو روئے نہیں۔ بی بی فرماتی آب الحسن شریعت سے میں واقف ہوں زیادہ یا یہ واقف ہیں؟ میں معدن الرسالہ ہوں، مجھے پتا ہے، میں شریعت جانتی ہوں، میں روتی اپنے بابا کو ہوں، یہ مجھے منع کرتے ہیں۔ کہا اچھا آج کے بعد ہم ادھر بھی نہیں روئیں گے۔ ہائے مظلومیت علی ابن ابی طالب، ہائے غربت علی ابن ابی طالب، وہاں میرے مولا اول المظلوم علی ابن ابی طالب۔ امیر المومنین نے شمعون یہودی کے باغ میں ایک درخت تھا، وہ حویلی اب تالے لگے ہوئے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے، 2 شرطے باہر کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ اس خالی حویلی اس کے اندر بھی نہیں جانے دیتے، اس لیے شاید انہیں زہرا کی یاد آ جائے، وہ یادیں بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ مدرسہ حضرت امام جعفر صادق تھا، اس گلی میں دیوار چنوا کر شرطے کھڑے کر دیے، جہاں قبر زہرا تھی وہاں پہ شرطے کھڑے ہیں۔ اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو تازیانے مارتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ آپ سنت قنفذ ملعون ادا کر رہے ہیں۔ میں پڑھ دوں، جب دروازے پہ آئے تھے نا، بی بی دروازہ نہیں کھول رہی تھی، جب انہوں نے دھکا دیا
کن فالمنون ملعون کے ہاتھ میں تازیانہ تھا جو زہرا کے ہاتھ پہ مارتا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر حسنین کو ساتھ لیتے، زینب ام کلثوم کو ساتھ لیتے، جناب سیدہ کو ساتھ لیتے، صاحب تطہیر ہستیاں مدینہ سے نکل کر، محلہ بنو ہاشم سے نکل کر، پہلو رسول اللہ سے نکل کر شمون یہودی کے باغ میں آ کر بیت الحزن میں آ کر روتے۔ ایک مکان، بیت مکان، حزن رونے والا مکان، پہلا امام بارگاہ علی بنایا، پہلی رونے والی زہرا تھی، اور اسے بھی مسلمانوں نے جلا دیا۔ معلوم ہوا رونا سنت زہرا ہے، اور اس بیت الحزن کو جلانا سنت مسلمان اور ملعونین ہے، جنہوں نے اس پہلے امام بارگاہ کو نظر آتش کر دیا۔ سامعین محترم، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں گریہ کر رہے ہیں، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی شب ہے؟ بولیں، شب 3 جمادی الثانی، یعنی آج کی شب بی بی کی شہادت ہے۔ جو دن گزرا ہے نا، امیر المومنین، میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، امیر المومنین گھر آئے، آ کر دیکھا بی بی یک مشت کئی کاموں میں مصروف ہے، آٹا بھی گون رہی ہیں، آگ بھی روشن کی ہوئی ہے، برتن بھی دھو رہی ہیں، گھر کے کام کاج مختلف کر رہی ہیں۔ امیر المومنین آ کر کہتے ہیں، اے یادگار محمد، آج خلاف معمول ایک وقت میں بہت سارے کام۔ ہائے، بی بی کے آنسو نکل آئے، بی بی رو کر کہتی ہے، ابو الحسن آج ہم آپ کے گھر میں آخری مہمان ہے، یہ آخری دن ہے، ہمارا مہمان ہے، ہم آج آپ کے گھر میں۔ امیر المومنین جیسا بہادر رونے لگا، امامہ کھل گیا، رو کر کہتے ہیں، زہرا تو بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہی، جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا۔ العظمت للہ، مولا آپ کا اس گریہ کو قبول فرمائے۔ حضرت محترم، جناب فضہ پاس تھی نا، فضہ سے کہا حسنین کو بھیجو نانا کی زری پہ، انہیں کہو وہاں جا کر دعا کریں، ماں بیمار ہے۔ حسنین کی چوٹیاں بھی پہلے دھلوائیں نا، بالوں کو کنگھیاں دیں، اچھا لباس پہنایا، پوشاکیں پہنائی۔ میں کہوں گا سوچتی تو ہوگی نا بی بی، جب حسین کو لباس پہنایا ہوگا، دیکھنا میری طرف اور برداشت کرنا جملہ، جب لباس پہنایا ہوگا، زہرا نے آخری پوشاک جب پہنائی ہوگی حسین کو، تو کیا بی بی کا خیال نہیں کیا ہوگا کہ ایک وقت ہوگا کربلا کے میدان میں میرا بچہ کہے گا، یا زینب ایتینی بے سو بناتیک، زینب کوئی پرانی پوشاک دے، میں مرنے کو جا رہا ہوں۔ بی بی نے سوچا ہوگا، او میرا بچہ، میرا شہید، کربلا کا مہمان، یہ پوشاک بھی لوٹ لیں گے ظالم، میں قربان۔ حضرت محترم، شہادت کے 2 جملے سنو، مجھ میں ہمت نہیں آپ پڑھنے کی۔ شہزادوں کو بھیجا، شہزادے جا نہیں رہے تھے، بی بی نے کہا دعا تو کرنے کے لیے جاؤ۔ جانتے تھے نا کہ ماں پریشان ہے اور بابا کو بار بار کچھ تنہائی میں گفتگو کر رہی ہے۔ جب شہزادے گئے، امیر المومنین کو وصیتیں شروع کی بی بی نے، یا امیر المومنین، میرا آج آخری دن ہے، مجھ سے اگر کوئی آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، للہ معاف کرنا۔ امیر المومنین، آنکھیں نہیں تھی، ساون کے بدل تھے، رو کر کہا، زہرا تو امانت ہے رسول اللہ، جب تیرا میرا عقد میرے آقا و مولا نے پڑھایا تھا، الہی جہاں پہ مجھے لے گئے تھے، میری پیشانی چوم کر کہا، اے ابو الحسن یا علی،
اے علی خیال رکھنا میری اکلوتی بیٹی ہے، میری زہرا کا خیال رکھنا، میری امانت ہے آپ کے پاس۔ رو کر امیر المومنین فرماتے ہیں زہرا رسول اللہ پوچھیں گے اے علی میں تیرے حوالے کر کے گیا تھا، زہرا کی پسلیاں کیوں ٹوٹی؟ بہت رو لیا آپ نے، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ میرے مولا سنتے گئے، وصیت بی بی کرتی گئی۔ بی بی نے اگلی وصیت سنو گے کیا کی؟ کہا یا امیر المومنین قیامت تک آنے والی میری ذریت کو، میری نسل کو سلام کہنا۔ جو سید بیٹھے ہو کہو نا علیکہ السلام بی بی، آپ پر بھی میرا سلام، ہمارا سلام ہو۔ ہر نماز کے بعد بی بی پہ سلام کیا کرو۔ فرماتی ہیں یا علی میرے بعد شادی کرنا۔ امیر المومنین رو کر فرماتے زہرا تیرے بعد شادی؟ کہا نہیں، مرد کے لیے ضروری ہے میرے بعد شادی کرنا، اس لیے بھی کہ اللہ اس کے بطن سے ایک فرزند عطا کرے گا۔ جو عباس کے مرید بیٹھے ہو، یا علی اللہ وہ میری ہم نام ہوگی، اس کا نام فاطمہ، فاطمہ کلابیہ خاندان ہے اس کا، بی بی شجرہ نام بتا کر گئی، اس سے آپ شادی کرنا، اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جو میرے حسین کا ناصر ہوگا، مددگار ہوگا۔ یہ آپ استغاثہ نہیں کرتے علم کے نیچے بیٹھ کر یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین؟ یہ کیا ہے؟ یہ دعائے زہرا تو ہے، عباس دعائے زہرا ہے نا۔ ادھر اس کے بعد اپنی بیٹی زینب کو بلایا۔ آپ دیکھیں کہ مشاہدہ کیجئے گا کہ جب ماں بیمار ہو نا زیادہ، یا کہیں کسی سفر پہ ماں باپ جانے لگے، چھوٹی بیٹیاں پاس پاس رہتی ہیں، جدا نہیں ہوتی۔ آپ کہیں بیٹا دوسرے کمرے میں چلے جائیں، نہیں جاتی، پھر آ جاتی ہیں، پھر پاس آ کے بیٹھتی ہیں۔ اور جن بچیوں کو جو عالمہ غیر معلمہ بیبیاں ہوں، ان بچیوں کو جب پتا ہو ماں ہماری رخصت ہونے والی ہے، یہ آخری وداعی ملاقات ہو رہی ہے، وہ کیسے جدا ہوں؟ عالیہ زینب کو قریب بلا کر سینے سے لگایا، پیشانی چومی، کہا میرا بیٹا میرے بعد اس گھر کی بطول تو ہے، میں جانے لگی ہوں، فقیروں کا خیال رکھنا، بھوکوں کا خیال رکھنا، جس طرح میں کھانا دیتی تھی اسی ٹائم پہ انہیں کھانا دینا، یتیماء مدینہ کا خیال رکھنا، انہیں وقت پہ کھانا دینا۔ عزاداران حسینی ایک گٹھڑی قریب کی، اسے کھولا، اس میں سے 2 کرتے نکالے، کہا اماں میرے بھائی تو بڑے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کرتے کیسے ہیں؟ یہ تو بچوں کا لباس ہے۔ کہا آپ کا بابا ایک شادی کرے گا، اللہ اسے بیٹا دے گا جس کا نام عباس ہوگا، زینب تیرا بھائی دنیا میں آئے گا، میرا سلام بھی دینا اور یہ کرتے دینا، میں اپنے ہاتھوں سے سی کر کے جا رہی ہوں۔ پھر میں نے پچھلی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا، ایک رومال بی بی نے دیا، اماں اس رومال کو میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا زینب جب شریفوں پہ وقت بنے مٹی سونے سے مہنگی فروخت ہوتی ہے، تو اماں یہ کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے پاس رکھ لینا، زینب ایک وقت ہوگا گرمی بہت زیادہ ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، مسافرت ہوگی، سارے مہمان مارے جائیں گے، ایک مہمان کی پیشانی پہ زخم آئے گا، اس کا خون بند نہیں ہوگا، عالیہ حسین اس وقت کوئی چیز مانگے گا، زینب کوئی کپڑا دے، میرے مہمان کا خون بند نہیں ہو رہا، زینب یہ رومال دینا۔ عزادارو جب وقت آیا کربلا کا میدان، روز عاشور، اور کی پیشانی سے خون بند نہیں ہو رہا تھا، حسین نے جتن کیے خون بند نہیں ہوا، پھر کہا زینب کوئی کپڑا دے، کوئی رومال دے۔ اس وقت برکات والے صندوق کے قریب آئی، ماں کا رومال نکالا، غربت کے عالم میں ماں کا رومال کئی بار چوما،
آنکھوں سے لگایا، کہا ماں آپ تو اتنا عرصہ پہلے دے کر گئی تھی۔ اس رومال سے جناب حر کا خون بند ہوا۔ سامعین محترم، بہت ساری وصیتیں ہیں۔ یا امیر المومنین، میں جا رہی ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ حسین کو پیاس لگتی ہے، زینب سے عہد لیا کہ میرے بعد پانی پلانا حسین کو۔ عزاداران حسینی شہزادے حرم میں آئے ہوئے تھے، ختم ہو گئی گفتگو۔ امیر المومنین تسبیح خدا و تحلیل خدا میں مصروف ہو گئے۔ جناب فضہ کو کہا کہ میں جا رہی ہوں حجرے میں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے اس وقت سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھنا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر تک تو فضہ سنتی رہی، الحمدللہ کہتی رہی۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد تسبیح کی آواز بند ہو گئی، ادھر قبر رسول ہلنے لگی۔ شہزادے تھے، کمر تک رسول باہر آ کر کہتے ہیں گھر چلے جاؤ، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزاداران حسینی جب حسنین آئے نا دوڑتے ہوئے، بی بی فضہ نے کہا حسنین آؤ کھانا کھاؤ۔ حالت کیا تھی؟ امامے نہیں تھے، پاؤں میں نالین نہیں تھی، دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ کہا اب کھانے کھاؤ، پانی پیو۔ حسین دیکھ کر کہتے ہیں اماں فضہ پہچانو میں کربلا کا مہمان، مجھے نانا نے بتایا ہے تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین کو بلایا گیا جو مسجد نبوی میں ساتھ ہی تھے نا، مسجد نبوی میں فضہ آئی، امیر المومنین کو کہا جلدی گھر آئے، دروازہ کھول